السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ عفو درگزر سے کام لیجئے اور اچھائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 اہم اخلاق حسنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں اخلاق کا مقام کیا ہے، انہی دائروں میں انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کہنے سننے سے بڑھ کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، انسانی عادات۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق کا مفہوم بڑے جامع انداز میں بیان فرمایا کہ بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی، کہ شریعت اسلامیہ نے جن عادات کو، اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ خندہ روئی کے ساتھ پیش آئے، وبذل المعروف، ان کے ساتھ خیر اور نیکی والا معاملہ کرے، وکف الاذی، اور اپنے شر اور تکلیف سے انہیں بچائے رکھے۔ بعض سلف صالحین نے اخلاق کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ یخاصم ولا یخاصم لشدت معرفتہ باللہ، کہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جو نہ خود کسی سے جھگڑے نہ اس سے کوئی جھگڑے، اور باعث اس کا یہ ہو کہ اسے اللہ رب العزت کی معرفت کا وافر حصہ نصیب ہوتا ہے، جس کی بنا پہ وہ جھگڑنے میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک بڑا مقصد تزکیہ کو بیان فرمایا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ تزکیہ، اخلاق رذیلہ سے، اخلاق سیئہ سے انسانی نفس کو پاک کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور بعض روایات میں صالح الاخلاق، کہ مجھے اخلاق کریمہ، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے اخلاق کو اور نماز اور زکوٰۃ کو جو ہے وہ اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ اخلاق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی اہم نصیحت
ارشاد فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد اچھا کام کرو، یہ اس برائی کے اثرات کو، برے اثرات کو مٹا دے گا۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے رہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں تقوی اور حسن اخلاق دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، ہمیں اس لیے کہ تقوی سے انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو معاملات ہیں وہ سنور جاتے ہیں، اور اخلاق حسنہ سے انسان کے اور دیگر بندوں کے باہمی معاملات سنور جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تقوی سے انسان کو جو ہے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور اخلاق حسنہ سے اسے اللہ کے بندوں کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بعض سلف صالحین نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ اخلاق ہیں، دوسرے بندوں کے ساتھ اخلاق ہیں۔ ہمیں اللہ کے ساتھ اخلاق کا پہلا پہلو یہ ہے کہ تمہاری طرف سے اللہ کے معاملے میں جو بھی کوتاہی ہو اس پہ اللہ کے ہاں معذرت پیش کرتے رہا کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر جو احسانات اور انعامات ہیں ہمیشہ اس کا شکر بجاتے رہا کرو۔ اور بندوں کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ بذل المعروف قولا و فعلا، اپنے اقوال و افعال سے جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھائی پھیلاتے رہا کرو، اچھائی کرتے رہا کرو۔ وکف الاذى عن الناس قولا و فعلا، اور اپنے قول و فعل سے لوگوں کو تکلیف سے بچائے رکھا کرو، تمہارے کسی قول و فعل سے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ان کے اچھے اخلاق کی بنا پہ جو ہے روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والوں کے درجے اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق سے صائم و قائم، روزہ دار اور عابد زاہد لوگوں کے مقام و مرتبہ کو پا لیتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ پہ جنت کے اعلیٰ حصوں کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وهو محق، کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو مٹانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، تو فرمایا میں جنت کے مضافات میں اس کے لیے محل کا ذمہ دار ہوں۔ اور فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَلَوْ كَانَ مَاذِحًا، فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے، خواہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے وہ نہ بولے۔ اور تیسرا فرمایا اس حدیث میں وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقًا، جو شخص اپنے اخلاق کو سنوار لے میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کو جو ہے وہ کمال ایمان کی علامت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، یا من اکمل الناس ایمانا احاسنہم اخلاقا والطفہم باہلی، کہ لوگوں میں کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھے ہوں۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کو قیامت والے دن اپنے قرب کا اور جنت میں رفاقت کا جو ہے وہ سبب قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا،
قیامت والے دن مجھے زیادہ محبوب وہ لوگ ہوں گے، میری نشست اور مجلس کے وہ لوگ قریب ہوں گے جن کے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو جو ہے وہ خیر کی علامت قرار دیا، تو فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو ہے وہ اخلاق حسنہ کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو عبادت اور نیکی کا نچوڑ قرار دیا۔ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی ہے ہی حسن اخلاق کا نام، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا رہے، تو وہ کام کرے تو تیرے دل میں خلش ہو اور تو پسند کرے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے آگاہی حاصل نہ ہو، لوگوں سے اسے چھپاتا پھرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے حوالے سے جو ہے وہ اخلاق کو جو ہے وہ باہمی معاملات میں رشتوں کے لیے اہم بنیاد جو ہے وہ قرار دیا۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق پہ تم راضی ہو تو وہاں شادی کر دو۔ الا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد، اور اگر تم دین اور اخلاق کی اس بنیاد کو قائم نہیں رکھو گے تو پھر زمین پہ بڑا فتنہ اور فساد جو ہے وہ برپا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخلاق کے حوالے سے قرآن نے یہ گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اخلاق حسنہ کی جو ہے وہ تکمیل کے لیے آپ کی بعثت ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جس سے اللہ رب العزت تمہارے درجات کو بلند کر دیں۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ان تحلم علی من جہل علیک، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم بردباری سے کام لو۔ وان تعفو عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ وان تصل من قطعک، جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلقات کو جوڑے رکھو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بافضل اخلاق الدنیا والآخرہ، میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق سے آگاہ نہ کروں؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعفو عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے اسے درگزر کرو۔ وان تصل من قطعک، جو تم سے تعلقات توڑے تم اس سے تعلقات جوڑے رکھو۔ وان تحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ اور یہی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر الفاظ کے تغیر کے ساتھ جو ہے وہ کئی صحابہ سے جو ہے وہ مروی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی جب یہ نازل ہوئی تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امی سے پوچھا کہ اللہ نے اس آیت کریمہ مجھے کس چیز کا حکم دیا؟ تو فرمایا اللہ آپ کو اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس سے درگزر کریں، اور جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ جہالت اور نادانی کا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ بردباری سے کام لیں۔ تو اخلاق حسنہ، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے حوالے سے لکھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں۔ پھر انہوں نے اخلاق کی 3 بڑی قسمیں جو ہے وہ بیان فرمائیں: خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل کو حکم دیا، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو، یا خلیلی حسن خلقک، کہ میرے خلیل اپنے اخلاق کو سنواریے۔ فرمایا وہ کیا ہے کہ جس قدر آپ پہ زیادتی ہوئی ہو آپ اتنا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، یا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے تم اتنا شرعاً جو ہے وہ بدلہ لینے کا تمہیں شریعت نے اختیار دیا۔ یہ خلق حسن ہے۔ لیکن خلق کریم اس سے اوپر والا درجہ کیا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو آپ اسے معاف کر دیں، اس سے درگزر کریں۔
یہ خلق کریم ہے جس کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اور اس سے بھی اخلاق کا اعلیٰ ترین حصہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم۔ خلق عظیم یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو صرف یہ نہیں کہ آپ اسے معاف کریں، بلکہ آپ اسے نہ بدلہ لیں بلکہ معاف کریں، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے ہمیں ہر موقع پہ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی قریش کے وہی سردار جنہوں نے آپ کو مکہ سے بے دخل کیا، آپ کی بیٹیوں کو گھر آ کے طلاقیں دلوائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، ایک عزت والا کریم بھائی ہے، کریم بھائی کا بیٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو، آج تمہیں تمہارے ماضی کے کسی غلطی کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا۔ وہی ابو سفیان جو لشکر کفار کی قیادت کرتے رہے، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، آج ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی چلا جائے گا تو اسے بھی امن مل جائے گا۔ بیت اللہ میں جانے والے کو تو امن ملے گا ہی، آج سب سے میرے بڑے دشمن جو اس وقت تک دشمن تھے بعد میں ایمان لائے، فرمایا جو ان کے گھر میں چلا جائے گا اسے بھی جو ہے وہ امن ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب کو جس طرح معاف فرمایا، سیدہ زینب اپنی صاحبزادی کہ نیزہ مارنے والے، برچھی مارنے والے غبار ابن اسود کو جس طور پہ معاف فرمایا، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی جو ہے وہ گواہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے 3 بڑے حکم دیے ہیں، اور یہ تینوں جو ہے وہ احکام اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے بنیادی اوصاف ہونے چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے کامیابی کے لیے ان تینوں چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس سے گزشتہ آیت کریمہ میں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، کفار کے بارے میں بتلایا کہ جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کے بلاتے ہیں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، فرمایا تم انہیں بلاتے رہو ہدایت کی طرف، وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا آپ انہیں دیکھتے ہیں، بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا گیا کہ ان کے اس جاہلانہ طرز عمل کے مقابلے میں بھی خذ العفو، آپ درگزر سے کام لیتے رہیں، آپ معاف کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں پہ قسم اٹھا کے یقین دلاتا ہوں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقہ خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جو بغیر کسی شرعی ضرورت کے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے کبھی اس کی پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں یہ تیسری جو ہے وہ چیز یہ بیان ہوئی من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی رفعت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو عفو درگزر سے کام لینا، خذ العفو وأمر بالعرف، اور اچھائی کا حکم دیجیے۔ وأمر بالعرف، پہلا معاف کیجیے، دوسرا وأمر بالعرف، اچھائی کا حکم دیجیے۔ اس امت کے امتیازی وصف جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ امر بالمعروف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ضرور اچھائی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے لوگوں کو روکو گے، اور اگر تم نے یہ چیز چھوڑ دی تو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، کہیں اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم اللہ کے حضور دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہ ہوں۔ تو خذ العفو، عفو درگزر سے کام لیجئے، وأمر بالعرف، اور اچھائی کا حکم دیجئے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے جو ہے وہ اعراض کیجئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
کہ جب جاہل جو ہے وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اخلاق کی جامع ترین آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کا حکم دیا۔ دوسری جگہ فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، کہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے درگزر کیجئے۔ صفح جمیل کی وضاحت امام ابن تیمیہ اور دیگر حضرات نے یہ کی ہے کہ ایسا معاف کرنا جس میں کسی قسم کا تانا نہ ہو، اور پھر اسے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ جتلایا نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے جنت کی طرف لپکنے کا جو حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تو اللہ نے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ رب العزت نے جنت ان متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے جو سختی میں، خوشی میں، تنگی میں، ہر حالت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے وہ احسان اور نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سیدنا علی بن حسین، جنہیں ہم امام زین العابدین کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ غلام جو ہے وہ وضو کروا رہا تھا، یا باندھی وضو کروا رہی تھی، تو لوٹا جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، منہ پہ لگا، چوٹ لگی، تو غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی، والکاظمین الغیظ، کہ اللہ نے تو اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بیان کی ہے، وہ اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے لقد قضمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے صرف غصہ پیا ہی نہیں، میں نے لقد عفوت عنک، تجھے معاف بھی کر دیا۔ تو اس نے قرآن کریم کا اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو۔ تو ہمیں انت حر لوجہ اللہ، میں یہی احسان کر سکتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو خذ العفو، عفو درگزر سے کام لیجئے، وأمر بالعرف، اچھائی کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اخلاق حسنہ جو ہے یہ شریعت کا ایک انتہائی اہم باب ہے، انتہائی اہم باب۔ ہمارے ہاں بالعموم ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات جو اخلاق حسنہ کے لیے اللہ نے مقرر کی، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادات کا مقصد جو ہے وہ اخلاق حسنہ کا حصول ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، نتیجہ کیا ہوگا کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کام سے روکے گی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال سے صدقہ خیرات لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، جس سے ان کی تطہیر ہوگی، ان کا تزکیہ ہوگا۔ حج کے حوالے سے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس نے حج کی نیت کر لی تو اب نہ تو کوئی جنسی شہوت کے کام ہوں گے، نہ ایسی بات ہوگی، ولا فسوق، نہ جو ہے وہ اللہ کی کوئی نافرمانی ہوگی، ولا جدال، اور نہ باہم جھگڑا ہوگا۔ کہ حج کا مقصد بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا۔ روزے کا مقصد بھی اللہ نے کیا بتلایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور وہ تقویٰ کیا ہے کہ جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز سمجھنا، جھگڑا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہو، اس سے کوئی بدسلوکی کرے، اگر گالی گلوچ پہ بھی آ جائے، تو یہ اس سے جھگڑنے اور الجھنے کی بجائے کہے انی امرؤ صائم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا، میں روزے میں تیری بدسلوکی کا جواب جو ہے وہ بدسلوکی سے نہیں دے سکتا۔ تو عبادات کا مقصد جو ہے وہ اخلاق حسنہ کا حصول ہے۔ اگر عبادات جو ہے وہ ظاہری عبادات انسان کے اندر ہیں لیکن اخلاق حسنہ اس کے بہتر نہیں ہیں، تو شریعت کی روح سے ایسے اخلاق کا جو ہے، ایسے عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ وہ بڑے نفلی نمازیں پڑھتی، لمبے چوڑے صدقات و خیرات کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی، فرمایا ہی فی النار، جہنمی عورت ہے۔ کہ نماز روزے کا اہتمام ہے، صرف فرائض کا نہیں، نوافل کا اہتمام بھی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں تو یہ جہنمی عورت ہے۔
اس کے برعکس ایک اور اس کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ وہ جو ہے زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، بس فرض نماز پڑھ لیتی ہے، فرض روزے رکھ لیے، اور پنیر کے چند خوش ٹکڑے اگر مل جائیں تو وہ صدقہ کر دیتی، یعنی زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں، لیکن اس کے پڑوسی جو ہے وہ اس کے حسن سلوک کی بنا پہ اس سے خوش ہیں، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنتی خاتون ہے۔ تو یہ اخلاق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز جو قیامت والے دن ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ان اثقل شیء فی میدان المؤمن حسن الخلق، کہ قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز جس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہو وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق۔ تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کے برعکس بھی بتلا دے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون سے دو چیزیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، انسان کا منہ، انسان کی شرمگاہ، کہ زبان غیبت سے محفوظ نہیں، جھوٹ سے محفوظ نہیں، مسلمان بھائی کی جو ہے وہ عزت اچھالنے سے محفوظ نہیں، لقمہ حرام سے محفوظ نہیں، فرمایا ایک زبان اور دوسرا انسان کی شرمگاہ۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اپنے جبڑوں کے درمیان زبان کی اور اپنی ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث، یہی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ نے 4 چیزیں دے دیں تو دنیا میں اگر تجھے کوئی اور چیز نہیں بھی ملی تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ صدق حدیث، اللہ نے اگر تجھے سچ بولنے کی سعادت دے دی، وہ ادا و امانت یا حفظ و امانت، اللہ نے تجھے امانت دار بنایا، امانت کی حفاظت کرنے والا بنایا، وہ حسن خلق، اچھے اخلاق اللہ نے اگر دے دیے، وہ عفت طعمن و عفت فی مطعم یا عفت طعمت، اور اللہ نے تجھے حلال روزی دے دی ہے، حرام لقمے سے اللہ نے بچا لیا ہے، تو اللہ نے گویا تجھے ساری نعمتیں عطا کر دی۔ اور اخلاق کی انہی اہمیت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اچھے اخلاق مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اللہ مجھے اچھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کیجیے، مجھے اچھے اخلاق کی طرف چلا دیجیے، کیونکہ اچھے اخلاق کی رہنمائی تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وصرف عنی سیئہا فإنہ لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور اللہ مجھے برے اخلاق سے جو ہے وہ بچا لیجئے کہ ان برے اخلاق سے بچانے والا بھی تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، رسول اللہ نے 5 چیزیں مانگی، فرمایا اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں، تندرستی مانگتا ہوں، والعفہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، والامانہ امانت مانگتا ہوں، وحسن الخلق اچھے اخلاق مانگتا ہوں، والرضا بالقدر اور اپنے فیصلوں پہ راضی ہونے کی سعادت تجھ سے مانگتا ہوں، یہ نعمت دے کہ میں تیرے فیصلوں پہ جو ہے وہ راضی رہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو قرآن کریم کے اخلاق ہیں، سچائی بھی ہے، صبر بھی ہے، اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں 3 بڑے جو ہے ایسے آداب کا حکم دیا گیا جو دعوت کے کام کے لیے کہ میں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے، کہ لوگوں کے ناروا سلوک پہ جو ہے عفو درگزر سے کام لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا ابتدائی دور میں بھی فرمایا، میں نے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بڑا انتہائی حسین و جمیل جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی کے پیچھے ایک اور شخص جو ہے وہ پتھر اٹھائے جو ہے وہ چل رہا ہے، جب یہ کوئی بات کرتا ہے وہ پتھر پھینکتا اور کہتا ہے لا تسمعوا لہذا انہ لمجنون، اس کی باتیں نہ سنو یہ تو دیوانہ۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ رسول اللہ کا حقیقی چچا ابو لہب۔
تو رسول نے اس سے بھی عفو درگزر، رسول الجھے نہیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اپنے کام کو جو ہے وہ جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا أَرْشَدْتُكُمْ إِلَيْهِ وَمَا مِنْ شَرٍ إِلَّا حَذَّرْتُكُمْ عَنْهُ، خیر کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی طرف میں تمہاری رہنمائی نہ کر کے گیا ہوں، اور شر کا کوئی ایسا دروازہ نہیں جس سے میں نے تمہیں آگاہ نہ کیا ہو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے جو ہے وہ اعراض کرنا، جو اللہ کے خاص بندوں عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ناداں لوگ ان سے بات کرتے تو وہ سلامتی کی بات ہی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اخلاق حسنہ نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا پہ اپنی معروضات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کے، تقوی کے، پاک دامنی کے اور تونگری کے کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ساری دعائیں اپنے خزانہ غیب سے جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں، اور ہماری ساری حاجات جو ہے وہ خزانہ غیب سے پوری فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔